بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک یہاں پہ حدیث کو پیش کر دوں، سب میرے برادران اس وقت بہت متوجہ ہیں، خصوصاً نوجوان، خاص طور سے ان کے لیے، بزرگوں کے لیے، سب کے لیے پیش کر رہا ہوں اس بات کو، اپنے بھائیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، مسجد نبوی ہے، پیغمبر اسلام جناب امیر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کیسا ماحول ہوگا؟ مسجد نبوی کا سما ہے، خاتم النبیین، سید المرسلین، سید الاولیاء کے ساتھ ہیں، دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، قریب میں جناب سلمان فارسی ہیں۔ جب راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے نا تو سب کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ سب وہاں بیٹھ جائیں، کوئی منا اہل البیت کی منزل پہ فائز ہو، صرف اسی کو اجازت ہوتی تھی۔ عزیزان گرامی، پیغمبر نے جناب امیر سے کہا، بالکل آمنے سامنے بیٹھے ہیں، جناب سلمان قریب میں ہیں، جناب سلمان سن رہے ہیں سب کچھ، کہا یا علی مجھے تین چیزیں بہت پسند ہیں، کیا آپ سننا پسند کریں گے؟ مولا نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو پسند ہو اور علی کو سننا پسند نہ ہو؟ دیکھیں اوروں میں اور امیر المومنین میں فرق یہ ہے۔ اب ایک جملے کو یہاں پہ روک کے پیش کروں گا، پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا، حدیث کو پیش کروں گا، جناب ختمی مرتبہ کو کیا پسند تھا۔ عزیزان گرامی، جب لوگوں نے سوال کیا نا احد میں بھاگنے والوں سے کہ تم بھاگے کیوں تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے کان میں آواز پڑی تھی کہ پیغمبر مارے گئے، تو ہم نے کہا کہ اب لڑنے کا فائدہ نہیں، جب رسول خدا نہیں رہے تو فوراً امیر المومنین کے پاس ہے، کہا یا علی آپ کیوں نہیں بھاگے؟ کہ جب میں نے سنا نا کہ پیغمبر مارے گئے تو میں نے کہا اب جینے کا فائدہ نہیں۔ اور فرمایا عزیزان گرامی، دوسرے کہتے تھے کہ اب لڑنے کا فائدہ نہیں، پیغمبر نہیں رہے، مولا کہتے تھے اب جینے کا فائدہ نہیں رہے، پیغمبر نہیں رہا۔ یہ اوروں میں اور امیر المومنین میں فرق ہے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر نے کہا یا علی مجھے تین چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں، تو مولا نے کہا فرمائیے یا رسول خدا، اپنے شوق کا اظہار فرمایا۔ پیغمبر نے کہا یا علی مجھے ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار بہت زیادہ پسند ہے۔ کہا دوسرے یا رسول خدا، کہ یا علی مجھے تشییع جنازہ میں شرکت بہت زیادہ پسند ہے، جنازہ میں شرکت کرنا بہت زیادہ پسند۔ کہا یا علی مجھے بیمار کی تیمارداری، مریض کی عیادت المریض بہت زیادہ پسند ہے، ہر قدم پہ گناہان کبیرہ معاف ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی جاتا ہے نا، پیغمبر نے کہا کہ میری امت میں اگر کوئی میرا ماننے والا مریض ہو جائے اور اگر دوسرا امتی اس کی زیارت کے لیے جائے تو ہر قدم پہ اس کے گناہان کبیرہ معاف ہوں گے۔ تب یہ جملہ کہا پیغمبر نے، جیسے پیغمبر نے بیان فرمایا تو حضرت امیر نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ سننا پسند کریں تو مجھ علی کو بھی تین چیزیں بہت زیادہ پسند۔ اب پیغمبر نے شوق کا اظہار کیا، کہ یا علی فرمائیے آپ کو کیا پسند ہے؟ اب سوچے جناب امیر کا مقام کہ جناب ختمی مرتبہ شوق کا اظہار فرما رہے ہیں، کہ یا رسول اللہ مجھے تین چیزیں پسند ہیں، الجہاد بالسیف والصوم فی السیف وَإِكْرَامُ الضَّيْفِ۔ کہ یا رسول خدا تلوار سے راہ خدا میں جہاد بہت زیادہ پسند ہے، دوسرے مجھے گرمیوں کے روزے بہت زیادہ پسند ہیں، اور تیسرے مجھے مہمان کی خاطر تواضع بہت زیادہ پسند۔ اب تک بیان کرنے والے کون تھے؟ دونوں معصوم تھے، اور سننے والے کون؟ ایک معصوم ہے اور ایک جناب سلمان ہے۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے قریب کے اندر، اب جناب سلمان نے کہا یا رسول خدا، یا علی مرتضیٰ اگر آپ دونوں سننا پسند کریں تو مجھ سلمان کو بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں۔ اب سوچیں کیا مقام ہے جناب سلمان کا، دو معصومین سن رہے ہیں اور دونوں شوق کا اظہار کر رہے ہیں، دونوں فوراً جناب سلمان کی طرف مڑے۔ جناب حبیب خدا نے کہا، جناب امیر المومنین نے کہا کہ سلمان آپ کو کیا پسند ہے؟ تو جناب سلمان نے کہا یا رسول خدا پہلی چیز جو مجھے پسند ہے آپ دونوں بھائیوں کی، کہ آپ دونوں بھائیوں کی گفتگو بیٹھ کے سننا بہت زیادہ پسند۔ جب آپ دونوں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے مجھے سننا بہت زیادہ پسند ہے۔ کہا اور کیا پسند ہے؟ جناب ختم مرتبت نے کہا کہ سلمان اور کیا پسند ہے؟ کہا یا رسول خدا مجھے آپ کے بھائی علی کے چہرے کی زیارت بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ علی کے چہرے کی زیارت عبادت ہے۔
النظر الی وجہ علی عبادت، 4 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے. خانہ کعبہ کا دیکھنا عبادت ہے، قرآن کا دیکھنا عبادت ہے، امیر المومنین کے چہرے کو دیکھنا اور والدین کو شفقت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے. اب جلدی چل رہا ہوں عزیزان گرامی کیونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے. جیسے ہی جناب سلمان نے کہا نا کہ دوسرے یا رسول خدا مجھے آپ کے بھائی علی کے چہرے کی زیارت بہت زیادہ پسند. کہا تیسری چیز کیا پسند ہے سلمان؟ تو جناب سلمان نے فرمایا کہ یا رسول خدا مجھے مسجدوں کو آباد رکھنا بہت زیادہ پسند. توجہ کیجئے گا، بنانا نہیں، آباد رکھنا. عزیزان گرامی امام بارگاہ مساجد لوگ بنا دیتے ہیں، آباد رکھنا، صفائی کرنا، آنا جانا مسلسل آتے رہنا. پتہ نہیں میں واضح کر پا رہا ہوں یا نہیں. جناب سلمان نے فرمایا یا رسول خدا مجھے آباد رکھنا بہت زیادہ پسند ہے. جیسے جناب سلمان نے گفتگو تمام کی نا تو فوراً جناب جبرائیل نازل ہوئے. کہا یا رسول خدا درود و سلام ہو آپ پر اور آپ کی آل پر، اگر آپ اجازت فرمائیں تو مجھ جبرائیل کو بھی 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں. توجہ ہے عزیزان گرامی. تو جناب جبرائیل نے کہا یا رسول خدا مجھے بیمار کی عیادت بہت زیادہ پسند ہے، جو جناب رسول خدا کو پسند تھی. کہ دوسرے مجھے مہمان کی خاطر تواضع بہت زیادہ پسند، جو جناب امیر کو پسند تھی. اور کہا تیسرے مجھے مسجدوں کو آباد رکھنا بہت زیادہ پسند، جو جناب سلمان کو پسند ہے. اب سمجھ میں آیا جناب سلمان کا مقام، ان کی پسند جناب جبرائیل کی پسند ہے. عزیزان گرامی فوراً جناب جبرائیل نے کہا یا رسول خدا اللہ بھی آپ پر اور آپ کی آل پر درود و سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ خدا کو بھی 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں. اب خدا کی بھی سن لیجیے. توجہ ہے عزیزان گرامی. یہ میں نے پوری آپ کے لیے مجلس کو پیش کیا عزیزان گرامی ان چند جملوں کے لیے تاکہ واضح ہو سکے کہ اہل بیت علیہ السلام سید الشہداء نے جو کامیابی کا فلسفہ دیا ہے اس کو سمجھیں. کہا کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ میرے حبیب پہلے تو مجھے وہ زبان بہت زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ یا میری یاد میں رہے یا میرے حبیب کی یاد میں رہے یا میرے حبیب کی آل کی یاد میں رہے، کہ ہمیشہ ان کا ذکر کرتی رہے. کہ اچھا کہ دوسرے خدا فرماتا ہے مجھے وہ دل بہت زیادہ پسند ہے، وہ قلب، وہ دل جو ہمیشہ میرے خوف سے بھرا رہے. کہ تیسرے مجھے وہ جسم بہت زیادہ پسند ہے جس پہ پریشانیاں آئیں، بیماریاں آئیں کبھی شکوہ نہ کرے، ہر حال میں کہے پروردگارہ جس حال میں تو رکھے میں راضی. پتہ نہیں میں واضح کر سکا ہوں یا نہیں. عزیزان گرامی آئیے ذرا آپ ختمی مرتبت کی اس نواسہ حسین ابن علی علیہ السلام کے مقام کو دیکھیں. عزیزان گرامی جس زاویے سے دیکھیں گے جو چیزیں ائمہ معصومین نے پیش فرمائی ہیں یا خداوند متعال نے کہ یہ ان کو پسند ہے، ذرا ایک مرتبہ سید الشہداء کے وجود مقدس میں دیکھیں. ہر چیز اپنے اتم درجے پہ نظر آئے گی، چاہے خدا کی پسند ہو، چاہے رسول خدا کی پسند ہو، چاہے علی مرتضیٰ کی پسند ہو، چاہے کسی کی کوئی پسند ہو. اگر آخری درجے پہ دیکھنا چاہیں تو قرآن کی تمام آیات جناب سید الشہداء کو سلام کر کے کہیں گی اے حسین آپ نے بھوک پیاس میں عمل کر کے بتایا کہ ایسے عظمت کا حق ادا کیا جاتا. نہیں میں واضح نہیں کر پا رہا ہوں عزیزان گرامی. ایک مرتبہ ذرا پیش کروں گا صلوات پڑھیں جناب سید الشہداء کے ذات گرامی پہ. ایکو بند کرنا، ایکو بند کرنا. توجہ ہے عزیزان گرامی میرے ساتھ. آئیں ذرا کون ہے جناب سید الشہداء. میں پیش کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی اس ہستی کے جس کے شجرے کے لیے کیسے الفاظ پیش کیے ہیں. توجہ ہے میرے مجمع کی میرے ساتھ. عزیزان گرامی جناب ختمی مرتبت نے فرمایا تھا نا کہ کافل الیتیم کا ہاتھین معی فی الجنہ، یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے 2 انگلیاں ساتھ میں رہتی ہے. جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے تو جتنے بال اس کے ہاتھوں کے نیچے آئیں گے اتنے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. جتنے بال ہاتھوں کے نیچے. عزیزان گرامی اگر یتیم پروری دیکھنی ہے تو پھر سید الشہداء میں دیکھیں. ایک جملے کو پیش کروں. پیغمبر نے فرمایا کہ یتیم کا پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ میں رہتی ہیں. عزیزان گرامی ایک عام یتیم کا پالنے والا، ایک عام یتیم کا پالنے والا جناب رسول خدا کے ساتھ جنت میں ایسے جائے جیسے 2 انگلیاں. اور جس نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم، جس نے جناب عبداللہ کے یتیم محمد مصطفیٰ کو پالا ہو، اس ابو طالب کے متعلق کیا خیال ہے؟
عزیزان گرامی، ایک عام یتیم کا پالنے والا تو پیغمبر کے ساتھ جنت میں جائے، اس طرح سے جیسے 2 انگلیاں ساتھ میں رہا کرتی ہیں. اور اگر کسی نے سب سے عظیم یتیم کو پالا ہو، جس نے خود ختم مرتبت کو پالا ہو، اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ جناب ابو طالب سے متعلق کیا خیال ہے؟ عزیزان گرامی، جناب ختم مرتبت فرماتے ہیں کہ روز قیامت میرے چچا ابو طالب کا حق شفاعت اتنا ہوگا کہ اگر مشرق سے لے کے مغرب تک لوگ ہوں، وہ سب کی شفاعت کر دیں گے، ان کا حق شفاعت باقی رہے گا، لوگ ختم ہو جائیں گے. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ. Hey,